ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کان الناس امة واحدة وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لو شاء اللہ لجعلکم امة واحدة ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم نہ گن سکتے ہیں نہ شمار ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ قرآن کریم کے 2 مقامات پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، وہ دین عطا فرمایا جو تمام ادیان کا ناسخ اور سب سے کامل و مکمل دین ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جو تمام انبیاء کرام کے اور رسولوں کے امام اور سردار ہیں۔ وہ نبی جن کے مقابلے کا کوئی نبی نہیں، وہ دین جس کے مقابلے کا کوئی دین نہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چیزیں، یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اور دین اسلام کیا ہے یہ آپ میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ موجود ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ بھی درپیش آتا ہے تو ہم آ کے پوچھ لیتے ہیں، آپ نہ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ قیامت تک کے لیے، ہمارے لیے اور قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے بہترین راستہ صحابی نے پوچھ لیا، اور وہ راستہ آپ نے کیا بتایا؟ ترکت فیکم شیئین، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
اگر ان دونوں چیزوں کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہم نے وہ دو چیزیں ہی چھوڑ دیں اور تیسرا راستہ اختیار کر لیا جس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ ہمارے سامنے دسیوں فرقے موجود ہیں، اور ہر آدمی کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں باقی سارے غلط۔ ہر جماعت کا دعویٰ ہے کہ میں ہی جماعت حق کا ہوں باقی سارے باطل پر ہیں۔ لیکن حق پر کس کو ماننا ہوگا؟ جو نسخہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جس کے پاس وہ نسخہ ہے وہ حق پر ہے، اس کا نام چاہے کوئی بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے لیے نام نہیں بتایا بلکہ نجات کے لیے کام بتایا ہے، اور وہ کام ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ تمسک۔ ان دونوں کو پکڑ کے رکھنا۔ جہاں تک اس امت میں دھڑے بندی، اس امت میں تفرقہ بازی، اس امت میں شخصیت پرستی، یہ آج کی نہیں، بات تو بہت پہلے کی ہے، آ رہی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 213 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی جماعت تھے، کوئی دھڑے بندی نہیں، کوئی جماعتیں نہیں، کوئی تفرقہ نہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، اور یہ کب کی بات ہے؟ اس امت اسلامیہ کی نہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 10 قرون، 10 قرن تک یہ سلسلہ رہا کہ کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی جماعتیں نہیں تھیں، کہیں شرک نہیں تھا، سارے لوگ توحید کو مانتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے آگے جا کے سورۃ المائدہ آیت نمبر 48 اور سورۃ الشورى کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، لو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اللہ چاہتا تو تمہیں قیامت تک کے لیے ایک ہی امت رکھ سکتا تھا یا نہیں؟ لیکن نہیں رکھا، اور اس کے لیے ہمارے پاس ہمارے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت بھی موجود ہے، اور اس انسانیت کو ایک امت نہ رکھنے کا اللہ رب العزت نے فلسفہ بھی بیان فرما دیا۔ سورۃ المائدہ کی آیت 48 میں فرمایا، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اللہ نے تمہیں عقل دی، اللہ نے تمہیں شعور دیا، اللہ نے تمہیں خیر و شر میں فرق کرنے کا طریقہ بتایا، تمیز عطا کی۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کر کے آتے ہو۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیاں کرتے جاؤ، نیکی کی طرف دوڑ لگا کے چلو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر 10 قرن تک لوگ ایک جماعت تھے، ایک امت تھے، ایک قوم تھے، ایک مٹھی تھے، وحدت تھے، اور پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے شرک آیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد آپ کو معلوم ہے 5 تن پاک آ گئے۔ یہ 5 تن پاک آج کے نہیں ہیں، امت اسلامیہ سے نہیں ہے، یہ بہت پرانے آ رہے۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے نا کہ شاید یہ نئی پارٹی جو آج کل اٹھی ہوئی ہے بڑے زور شور سے، کہیں ایران میں، کہیں عراق میں، کہیں دوسرے ممالک میں وہ 5 تن پاک کو مانگتے ہیں۔ نہیں، یہ دیکھیں، آپ قرآن کریم کھول کر دیکھیں، سورہ نوح پڑھیں، یہ 5 تن پاک تب سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ شرک آ گیا، انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہا، اور یہ علاقے عرب اور خاص طور پر حجاز مقدس
مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ان علاقوں کے مشرکین کے پاس شرک نہیں تھا۔ شروع میں یہ لوگ مشرک نہیں تھے۔ ان کا ایک تاجر عمر بن لحی تجارت کرنے کے لیے باہر جاتا آتا تھا، کہیں کسی علاقے میں اس نے بت پرستی دیکھ لی، وہاں سے یہ نظریہ ساتھ لے آیا اور ساتھ ہی کچھ چھوٹا موٹا بت بھی، خدا بھی بنا کے ساتھ اٹھا کے لے آیا، اور ان کی بت پرستی شروع ہو گئی۔ عربوں میں سب سے پہلا مشرک یہ انسان ہے، اور مکہ مکرمہ میں شرک کو رواج دینے والا، ترویج دینے والا یہ عمر بن لحی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس آدمی کو جہنم میں دیکھا ہے، اتنی بدبو اس سے پھوٹ رہی ہے کہ دوسرے جہنمی بھی اس کی بدبو سے اذیت محسوس کر رہے ہیں۔ عربوں کا پہلا مشرک، جہنمی، اور اس نے گناہ کیا تھا؟ غیر اللہ کو پوجنے کا سلسلہ شروع کروایا، اور وہ سلسلہ کیا ہمارے مسلمانوں میں نہیں ہے، ہمارے مسلمانوں میں زور سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، آپ نے ان لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی، ان کے اخلاق کی اصلاح کی، ان کے اعمال کی اصلاح کی، اور یہ سلسلہ جماعت اسلامیہ کا، جماعت مسلمہ کا سلسلہ قائم ہوا، اور ایک عرصہ تک جماعت مسلمانوں کی ایک رہی۔ اللہ رب العزت کے فضل سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی برکت سے جماعت ایک رہی، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے لوگ نور نبوت سے دور ہوتے گئے، پھر اختلافات آنے شروع ہوئے، اور ان اختلافات کے آنے کا اصل سبب کیا تھا؟ موٹی موٹی تین چیزیں صرف اشارے سے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب یہ تھا کہ جیسے جیسے لوگ قرآن و سنت سے دور ہوتے گئے، اختلافات بڑھتے گئے، اور جو قرآن و سنت سے دور ہوگا تو کس کو لے گا؟ وہ اسے کوئی مولوی چاہیے، اسے کوئی پیر چاہیے، اسے کوئی نہ کوئی شخص چاہیے، شخصیت پرستی میں داخل ہوتے گئے، اور قرآن و سنت کو چھوڑنے کے بعد دوسرا سبب یہ خود شخصیت پرستی ہے، اور تیسرا سبب جو امت میں اختلافات کا باعث بنا وہ تھا روایت حدیث میں سستی۔ کوئی بھی بات سنی تو کہا کہ حدیث میں آیا، اور آپ یہ اپنی مجلسوں میں دیکھیں گے، ہمارے مسلمانوں میں ایک عجیب سا رجحان ہے، عجیب ٹرینڈ ہے کہ دین کے بالکل الف با کا بھی پتہ نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو محدث شو کرنے کے چکر میں ہے۔ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں پہ روب جما رہا ہے، حدیث میں آیا، قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، قرآن میں آیا، نہ حدیث نہ قرآن۔ اور کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کو حدیث کی کتاب کہنا بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے، کہیں جی حدیث کی کتاب پڑھی ہے، اس میں ہی آیا۔ یقین مانیں، مجھے خاتون نے ایک مرتبہ فون کیا، مسئلہ پوچھا، اور پوچھنے سے پہلے خود ہی اپنے طرف سے جو فتویٰ پہلے پڑھا تھا وہ بتا دیا۔ کہنے لگی کہ میں نے ایک حدیث کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے۔ میں نے پوچھا کہ محترمہ وہ حدیث کی کتاب کون سی ہے؟ تو کہنے لگی بہشتی زیور۔ ہمارے یہاں حدیث یہ ہے، اصل حدیث کیا ہے وہاں تک ہماری پہنچ نہیں، دسترس نہیں، لیکن مجلس میں بیٹھیں گے تو محدث بنے پھریں گے، حدیث میں آیا، قرآن میں آیا، یہ میں آیا۔ اس روایت حدیث کی کمزوری، سستی، بڑے بڑے علماء میں بھی یہ سستی رہی کہ ضعیف بھی بیان کر دی، موضوع بھی بیان کر دی، بلکہ ہمارے پاک و ہند کے ممبروں پر کھڑے ہو کر خطیب حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ مسئلہ میں نے خود پڑھا ہے، ملا علی قاری کی موضوعات کبیر میں یہ مسئلہ موجود ہے۔
اب اس سے کوئی پوچھے کہ ملا علی قاری نے موضوع تکبیر کے نام کی جو کتاب لکھی اس میں کیا مسئلے ذکر کیے ہیں، تجھے یہ بھی معلوم ہے؟ نہیں جی، وہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ موضوع تکبیر ملا علی قاری نے وہ جعلی من گڑت روایتیں جمع کی ہیں جس کا نام رکھا ہے موضوع تکبیر۔ موضوع کا معنی ہی من گڑت ہے۔ ہم نے یہ چیزیں حدیثیں بنا لی، قرآن و سنت سے دور ہوئے، شخصیت پرستی میں مبتلا ہوئے اور حدیث کی روایت اور حدیث کے بیان میں سستی اختیار کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داود میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، صحیح ابن حبان، مستدرک امام حاکم، مسند احمد اور سنن دارمی، حدیث کی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افترقت اليہود علی 71 فرقہ، افترقت اليہود علی 71 فرقہ، یہود 71 فرقوں میں، وافترقت النصارى علی 72 فرقہ، عیسائی 72 فرقوں میں ہو گئے، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فرقہ، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشن گوئی ہے، یہ تو پوری ہو کے رہے گی، لیکن اسے پوری کرنے کا سبب یہ چیزیں بن رہی ہیں۔ جب تک شخصیت پرستی نہیں آئی، جماعت میں مسلمانوں میں اختلاف نہیں آیا، مسلمانوں نے تو حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت کو نہیں پوجا، حضرت عمر فاروق کی شخصیت کی پوجا نہیں کی۔ امت اسلامیہ میں ایسے مسائل اس وقت بھی آئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں میں سے صحابی، اور وہ صحابی جن کی اتباع سنت کے واقعات ہمارے لیے مثال ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ غالباً حضرت عبداللہ بن عمر شیدائی دیوانے تھے سنت رسول کے، یقین مانے کہ وہ واقعات ذکر کے دیوانگی لگتی ہے۔ کسی نے کہا، عبداللہ سنا ہے کہ تم حج تمتع کو جائز کہتے ہو؟ تو کہا جائز کہتا ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ سامنے والا کہتا ہے کہ عبداللہ تیرا باپ عمر اس سے منع کیا کرتا تھا، سنن ترمذی کے سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے، یہ اثر موجود ہے۔ کہاں تیرا باپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ تو تمتع سے منع کیا کرتے تھے۔ اگر معاملہ شخصیت پرستی کا ہوتا تو کہتے ہو عمر فاروق میرے بابا کا کہ ہی قربان ہو جاتے، عمر فاروق کی شخصیت بعد میں آتی رہتی۔ اگر اس طرح کی بات ہوتی تو وہی معاملہ ختم ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، امر ابی یتبع یا امر ابی نتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پوچھنے والے، کیا ہم اپنے بابا کی بات مانیں گے یا اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے؟ شخصیت پرستی پر چھری چلا دی یا نہیں؟ شخصیت عمر فاروق کی ہو، شخصیت ابو بکر صدیق کی ہو، جب ان کی شریعت اسلامیہ قرآن کریم اور سنت رسول کے سامنے نہیں مانی گئی، آج میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہماری باتوں کو کہا جائے کہ ہم ان کی مانتے ہیں؟ ایک دوسرا واقعہ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ کی کئی جگہوں پر، ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں، اعلام الموقعین میں اور بعض دیگر کتب میں الصواعق المرسلہ میں انہوں نے ذکر کی
شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب التوحید میں ذکر کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مسئلہ پوچھا گیا، بلکہ خاص شخص موجود ہیں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ اس مسئلے میں راوی ہیں، یہ اس مسئلے کے بیان کرنے والے ہیں۔ ان کا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مشترکہ واقعہ ہے۔ کہا ابن عباس تم لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہو؟ ابن عباس کہتے ہیں وَمَا ذَاكَ یا عُرَيَّ، وَمَا ذَاكَ یا عُرَيَّ، ان کا نام ہے عروہ، اور عروہ اگر اپنے سے کوئی چھوٹا ہو، جیسے بچے کو کہہ لیتے ہیں نا منا اور فلاں فلاں، عُرَيَّ تصغیر ہے عروہ کی۔ وَمَا ذَاكَ یا عُرَيَّ، اے عروہ کیا ہے جو میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں؟ تو کہنے لگے کہ تم لوگوں کو کہتے پھرتے ہو کہ حج تمتع جائز ہے۔ کہاں اپنی اماں سے پوچھ لو، دور نہ جاؤ، تمہاری ماں اسماء بنت ابی بکر وہ تمہیں بتا دے گی مسئلہ کیا ہے، اپنی اماں سے پوچھ لو۔ وہ کہتے ہیں کہ اماں سے میں پوچھوں نہ پوچھوں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما یہ دونوں صحابی ہیں، دونوں ہم سب سے زیادہ بہتر جاننے والے ہیں، اور وہ دونوں اس سے منع کیا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو۔ اقول قال رسول اللہ وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں کہتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور تم مجھے ابو بکر اور عمر کی باتیں بتا رہے ہو۔ شخصیت پرستی وہاں چلی، وہاں ابو بکر صدیق جیسا عظیم انسان، وہ انسان جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر ساری دنیا کے بہت لوگوں نے بہت احسان کیے، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بدلہ میری طرف سے قیامت کے دن صرف اللہ چکائے گا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے۔ اتنی عظیم شخصیات نہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پرواہ کی اور نہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پرواہ کی۔ ابن عمر عمر فاروق کے بیٹے ہیں، اپنے باپ کی بات نہیں، کہاں بات نبی کی چلے گی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کی خالہ، ایک تو چچا زاد بھائی ہیں، دوسرے ان کی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، کئی رشتے ہیں، لیکن جب بات آئی کتاب اللہ سنت رسول کی فرمایا نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی جگہ، لیکن جب میں کہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہاں کسی کا چراغ نہیں جلے گا۔ رسول اللہ کی بات آ گئی، اس کے سامنے کوئی چراغ جلنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہماری محفل ہی چراغوں سے بھر گئی، اصل جو سورج تھا شریعت کا وہ ہم سے غائب ہو گیا۔ جب تک صحابہ کرام رہے کوئی بڑا فتنہ، یہ اختلاف تفرقہ نہیں آ سکا۔ نور نبوت قریب تھا، لوگ نبوت کی بات کو مانتے تھے۔ جیسے جیسے نور نبوت سے بعید ہوتے گئے، دور ہوتے گئے، مسلمانوں میں اختلافات آنا شروع ہو گئے۔ عبداللہ بن سبا نے یہ شیعیت والا فتنہ پیدا کیا، صحابہ کے زمانے میں وہ پنپ نہیں پایا۔
اس نے بالوں پر نہیں نکالے۔ جیسے جیسے یہ معاملہ آگے بڑھا تو یہ ایک عظیم فتنہ بن کر آج امت اسلامیہ کے سامنے ہے۔ پہلی صدی صحابہ کرام کی صدی، اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی شخصیت پرستی نہیں۔ دوسری اور تیسری صدی چاروں ائمہ کی صدی، اس وقت یہ مذاہب تھے جو آج ہمارے یہاں ہیں، کوئی مذہب نہیں تھا۔ دوسری اور تیسری صدی، جن صدیوں میں یہ خود زندہ ہیں چاروں ائمہ کرام، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ بلا لحاظ لوگ مسئلہ پوچھتے، کتاب و سنت کی روشنی میں مسئلہ بتا دیا جاتا۔ امام شافعی بتا رہے ہیں اپنے وقت میں، امام مالک بتا رہے ہیں اپنے وقت میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت میں، اور آخر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے وقت میں۔ کوئی اختلاف نہیں، کوئی تعصب نہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ شخصیت پرستی نے اپنا پنجہ گاڑنا شروع کر دیا، اور پھر انہی لوگوں میں وہ وقت بھی آیا، انہی چاروں ائمہ کرام کے ماننے والوں نے ان کی شخصیات کو پیغمبر کے قریب قریب پہنچا دیا۔ اگر زبان سے نہیں کہا تو کم از کم ان کے کرتوتوں سے یہ لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے نبی بنا رکھا ہے ان کو۔ زبان قال سے نہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نبی ہیں، لیکن زبان حال سے نبی بنا رکھا ہے۔ نبی کی حدیثیں بیان کرتے رہو، قرآن کریم کی آیات پڑھتے رہو، وہ جہاں جمع ہوئے ہیں وہ کنڈی ایسی مضبوط لگی ہے وہ ہلنے کا نام نہیں لیتی۔ اور ایک دو نہیں، بے شمار مسائل۔ ہمارے علماء کرام جو زندہ ہیں، اللہ رب العزت ان کو حفظ و امان میں رکھے، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ رب العزت ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ علماء کرام نے ان مسائل کے مجموعے تیار کیے۔ الظفر المبین مولانا ابو الحسن سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، موٹی کتاب ہے۔ حقیقت الفقہ مولانا محمد یوسف جے پوری راجستھان میں 600 مسائل جمع کیے، جن میں بتایا کہ یہ سارے کے سارے کتاب و سنت کے خلاف۔ آج تک آپ کو کوئی شخص نہیں ملے گا جو کہے کہ یہ کتاب صحیح ہے اور اس میں جو مسائل ہیں وہ واقعی ہماری کتاب، کبھی کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نہ کتاب کی مانتے ہیں، نہ جس پر کتاب اتری اس کی مانتے ہیں، ہم کس کی مانتے ہیں؟ اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہم یہ بھی غلط فہمی دل سے نکال دیں کہ شاید ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، امام مالک کے ماننے والے ہیں، امام شافعی کے ماننے والے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے نہیں، ہم امام مسجد کی ماننے والے ہیں۔ یہ ہمارے چاروں ائمہ ہم سے بری ہیں، کوئی سند نہیں، کوئی بات نہیں، ساری چیزیں جمع کر کے وہاں ٹھوس دی کہ امام نے فرمایا، امام نے فرمایا۔ خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم زیادہ تر ماننے والے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، بے سند باتیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی سی کتاب چھوڑ کے گئے ہیں، اسی کو باغ پر لگا لگا کے بڑی ساری کتاب بھی بنا دیا۔ ڈائریکٹ ان سے چند مسائل ثابت ہیں جو ڈائریکٹ بلا واسطہ یا باسند کہیں، لیکن ہم نے اس رنگ میں ان کو مانا ہوا ہے کہ آیات آئیں پرواہ نہیں، احادیث آئیں پرواہ نہیں۔ ایسا شخصیت پرستی کو لے کے بیٹھے ہیں کہ بس امام صاحب جانے اور ہم جانے، اور اسی شخصیت پرستی میں آ کر ہمارے ان ملاؤں نے یہاں تک کہا قول و امامنا ثواب، قول و امامنا حق، ہمارے امام کا قول سچا ہے، حق ہے، یحتمل الخطا، بس تھوڑا سا احتمال ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہو جائے۔ وقول امام غیرنا خطا، ہمارے امام کو چھوڑ کر باقی سب کے جتنے بھی امام ہیں ان سب کی باتیں غلط ہیں،
یحتمل الصواب، صرف صواب کی یا صحیح ہونے کی تھوڑی سی گنجائش۔ بات سمجھ رہے ہیں یہ نہیں؟ میرے امام کی 100% باتیں صحیح، کوئی ایک بات کہیں کہیں کوئی ہو سکتا ہے غلط، دوسرے اماموں کی ساری باتیں غلط، کوئی بات ہو سکتا ہے کہ صحیح نکل آئے۔ شخصیت پرستی اس سے زیادہ اور کیا ہوگی؟ اور پھر ان لوگوں نے آپس میں ایسی بندر بانٹ کی، اتنا زور شور سے لڑائیاں، اختلافات، میرا امام میں، میری فقہ میں، نتیجہ یہاں تک آ گیا کہ ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنا چھوڑ دیا اور آپس میں شادی بیاہ بند کر دیے۔ ہمارے فقہاء میں وہ دور بھی گزرا ہے، کتابیں شاہد ہیں، آن دی ریکارڈ باتیں ہیں، کہا کہ حنفی اور شافعی لڑکی اور لڑکا، ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ حنفی لڑکا ہو، شافعی لڑکی ہو، شافعی لڑکا ہو، حنفی لڑکی ہو، ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں بھائی؟ کہا کہ یہ دوسری پارٹی مسلمان نہیں ہے، اور کہا کہ اگر علی وجہ تنزل، اگر حنفی لڑکا ہو، شافعی لڑکی ہو، تو اسے اہل کتاب کا درجہ دیتے ہوئے نکاح کیا جا سکتا ہے، مسلمان سمجھتے ہوئے نہیں۔ نزولاً علی اہل الکتاب۔ شخصیت پرستی کے نقصانات دیکھیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اسلام سے نکال دیا۔ اہل کتاب کون ہیں؟ عیسائی ہیں، یہودی ہیں۔ کہتے ہیں کہ عیسائیوں یہودیوں جیسا سلوک کرتے ہوئے ان کی بیٹی لے سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ شخصیت پرستی نے امت اسلامیہ کو بہت نقصان دیا۔ شخصیت پرستی کے نتیجہ میں آج امت بکھری ہوئی ہے۔ کوئی کسی امام کو لے کے چل رہا ہے، کوئی کسی کو لے کے چل رہا ہے، جبکہ ائمہ کرام، میں نے کہا کہ ائمہ کرام چاروں کے چارے مشہور مسلک، چاروں مکاتب فکر کے ائمہ ہمارے کرتوتوں سے بری ہیں، کیونکہ وہ کہہ کے گئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بڑا مشہور ہے، وہ کہتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اور اس قول کو عجیب بات یہ ہے کہ ان کی اپنی کتابیں ذکر بھی کر رہی ہیں۔ رد المختار شرح الدر المختار، جس کو فتاوی شامی کے نام سے عموماً پکارا جاتا ہے، اس کے شروع میں یہ قول موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر کوئی صحیح حدیث آ جائے تو میرا مذہب وہ ہے۔ انہی کا دوسرا قول یہ ہے اترکوا قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فتویٰ تمہارے پاس موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے میرے فتوے کو چھوڑ دو۔ کوئی چھوڑتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کہیں دیکھا ہے کوئی مثال ایسی ہے؟ انگلیوں پر گرے جا سکتے ہیں چند علماء جو یہ کام کر رہے ہیں، ان میں سے انگلیوں پر، نہیں تو سارے کے سارے اپنی اسی لائن پہ چل رہے ہیں۔ اور ایک قول میں تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف آ جائے اضربوا قولی بارض الحائط، میری بات کو دیوار پر مارو، محمد مصطفیٰ کی بات کو لے لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اسی طرح کی باتیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں۔ کتنے عظیم انسان تھے وہ! امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو منصور نے کہا کہ آپ کی کتاب موطا ہے، ہم اس کو ملک کا دستور اور قانون بنا کر نافذ کر دینا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، انما انا بشر اخطی و اصیب، میں بشر ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ کام نہ کرو۔
میری اس کتاب کو تم اپنے ملک کا قانون نہ بناؤ، ملک کا قانون موجود ہے، وہ کتاب اللہ ہے، اس کو اپنے ملک کا دستور بنائے رکھو۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی ذات کیا، اپنی جماعت کیا، دوسروں کے بارے میں کہا لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری، فرمایا کہ ان کی تقلید نہ کرو، میری بھی تقلید نہ کرو۔ خذوا من حیث اخذوا، تم بھی وہیں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا۔ ان ائمہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول کے مسائل بیان کیے ہیں، تم بھی کتاب اللہ اور سنت رسول کو پڑھو۔ چاروں ائمہ بری، چاروں ائمہ نے اپنی اپنی طرف سے صفائی دے دی، لیکن ہماری کنڈی ایسی اڑی ہوئی ہے کہ یہ ہلنے کا نام نہیں لے رہے۔ اب آپ صرف اتنا کہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری بات چھوڑ دو، حدیث لے لو، میرا قول چھوڑ دو، حدیث لے لو، میرا فتویٰ چھوڑ دو، حدیث لے لو، میرے فتوے کو دیوار پہ مارو، حدیث لے لو۔ آج اگر کوئی حنفی کہلوانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر امام کی بات کو لیتا ہے، کیا یہ حنفی ہے؟ کیا خیال ہے؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری بات چھوڑ دو، حدیث لے لو۔ اگر کوئی حنفی حدیث چھوڑ کر امام کی بات کو لیتا ہے، کیا وہ حنفی ہے؟ اور تیسرے باقی تینوں اماموں کے بارے میں بھی یہی جملہ صحیح ہے یا نہیں؟ آج ہمارے یہ موجودہ بھائی جو ہیں، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ کیا کیا کچھ کہلواتے ہیں، بلکہ جتنے سنت سے دور ہیں اتنا زور سے اپنا نام سنت کے ساتھ جوڑتے ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں یا نہیں؟ آج جن کی وجہ سے درباروں پہ رونقیں، مزاروں پہ رونقیں، ان سے پوچھے کون ہو، کہے گا میں اہل سنت والجماعت۔ یہ تیرے دربار کہاں سنت میں آئے؟ تیرے یہ مزار کس سنت سے ثابت ہوتے ہیں؟ یہ لوگ نہ حنفی ہیں نہ اہل سنت۔ کیا خیال ہے؟ سنت کو چھوڑا، امام کے قول کو لیا اور امام نے اسے اپنا نافرمان قرار دے دیا۔ نہ یہ اہل سنت ہوئے نہ حنفی، نہ اہل سنت نہ یہ شافعی، نہ اہل سنت نہ یہ مالکی، نہ یہ اہل سنت نہ یہ حنبلی، اگر یہ کرتوت رہے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو لیتے رہیں، تو پہلے نمبر پر یہ اہل سنت ہوں گے۔ جہاں اجتہادی مسائل کی باری آ جائے گی، اب حنفی بھی رہیں، مالکی بھی رہیں، شافعی بھی رہیں، حنبلی بھی رہیں، کوئی بات نہیں، لیکن مسئلے کو صحیح ترتیب سے لیں۔ قرآن و سنت سب سے پہلے، صحابہ کرام کا اجماع اس کے بعد، اور بعد میں آگئی باری ائمہ کی اور دوسرے لوگوں کی۔ لیکن ہم مرغی کو دم کی طرف سے ذبح کرنا شروع کرتے ہیں، کیا وہ گوشت حلال ہو جائے گا؟ شریعت کے مصادر کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے امام کی بات، سب سے پہلے اللہ کا حکم، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب۔ اگر قرآن کریم اور حدیث شریف میں بات آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ اور اگر یہاں نہیں، خلفائے راشدین سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ چاروں خلفاء سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے، شریعت ہے، لے لو۔ اور اگر اس مسئلے کو تھوڑا اور بھی آگے کر دیں، صحابہ کرام کا جس مسئلے پر اجماع ہو جائے اس مسئلے کو بھی لے لو۔ اور اب چوتھی جگہ پہ جا کے باری آتی ہے ہمارے ائمہ کرام کی، علماء کی،
کہ اگر پہلے تینوں مصادر سے کوئی بات سمجھ میں نہیں، اب اجتہاد کرو، اب قیاس کرو، لیکن ہم نے مرغی کو دم کی طرف سے ذبح کرنا شروع کیا۔ قرآن ہم نہیں دیکھتے، حدیث ہم نہیں دیکھتے، خلفاء و صحابہ کا عمل کیا تھا ہم نہیں دیکھتے، سیدھا امام کو ہی لیتے ہیں۔ شخصیت پرستی کی انتہا نہیں ہے۔ دین جاتا ہے جائے، ایمان جاتا ہے جائے، آخرت برباد ہوتی ہے ہو، لیکن ہم چونکہ میں حنفی ہوں، میں کسی اور کو نہیں مانتا۔ اور اتنا مضبوط کر کے اس جملے کو لوگوں میں منوایا ہوا ہے۔ پہلے تو یہ جملہ ایک مشہور رہا ایک عرصے تک، تاریخ شاہد ہے۔ ایک دور آیا ائمہ کرام کے ماننے والوں نے یہ تک کہا کہ حق 4 ائمہ میں منحصر ہے۔ اپنے جملے کی اصلاح کی اور کہنے لگے کہ 4 ائمہ برحق ہیں۔ قریب قریب ہی رکھا، دور نہیں لے کے گئے، کہا کہ 4 ائمہ برحق ہیں۔ اور رمضان آتا ہے تو ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان آئے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم برحق زبان سے ہی کہتے ہیں یا دل سے بھی مانتے ہیں۔ اسی مسجد میں، کسی بھی مسجد میں تراویح کی نماز پڑھیے، امام کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہیں، پہلے 4 فرض امام کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد تراویح نماز جتنی اس مسجد میں ہوئی امام کے ساتھ پڑھی، اور جب وتر کی باری آئی تو وہاں جا کے کھڑے ہو گئے۔ ایسا ہو رہا یا نہیں؟ اب بتائیے کہ 4 امام اگر برحق ہیں تو اب کیا ہوا؟ یہ وتر ان کے ساتھ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اگر کہنے کے مطابق، ان کے کہنے کے مطابق یہ 4 کو برحق مانتا ہے، کیا وجہ ہے کہ وتر وہاں جا کے پڑھ رہا ہے؟ جی میری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ تیرے 4 فرض ہو گئے، تیری 8 رکعتیں اگر یہاں 8 تراویح پڑھی گئی، 8 رکعتیں بھی ہو گئی۔ اب کیا ہو گیا ہے کہ اب وتروں کی باری آئی تو کہہ رہا ہے کہ میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ دعویٰ بھی ہمارا محض زبانی ہے، صرف دعویٰ ہے، حقیقت میں اس پر بھی ہمارا عمل نہیں ہے کہ 4 امام برحق ہیں۔ اگر 4 کو برحق مانیں تو 4 کی باتوں کو قبول کریں، جہاں جہاں صحیح بات ملے، کہتے ہیں الحکمت و ضالۃ المومن، حکمت و دانائی مومن کی گمشدہ پونجی ہے، جہاں سے ملے لے لو، لیکن 4 سے لینے کی بجائے ایک ہی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، 3 کو چھوڑا ہوا ہے۔ پنجابی کی ایک مثال دے کے میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ 4 امام مان لیے، باقی تو ویسے چھوڑ دیے، 4 کو مان لیا اور ان 4 میں سے پھر ایک کو پکڑ لیا، ایک کو پکڑ لیا، 3 کا نقصان ہو گیا یا نہیں؟ 3 ضائع ہو گئے نا ہماری طرف سے۔ ہمارے ایک پنجابی شاعر نے کہا ہے 2500 دی مجھ لینی تے رقم نو گوانا نہیں، اکو تھن چوئی جانا تے 3 نیڑے جانا نہیں۔ پنجابی سمجھنے والے لگتا ہے کم ہیں۔ 2500 دی، ذرا پرانی بات ہے نا، آج کل تو 2500 کی بکری نہیں ملتی، یعنی 2500 2500 کی بھینس خریدیں اور اس کو لا کے باندھ دیں، اس کے ایک تھن سے دودھ نکالتے رہیں، 3 کو چھوڑے رکھیں تو کیا ہوگا؟ بھینس ضائع ہو جائے گی، اس کا اس ایک تھن سے بھی دودھ آنا بند ہو جائے گا۔ شاعر نے کہا 2500 دی مجھ لینی رقم نو گوانا نہیں، اکو ہی تھن چوئی جانا تے 3 نیڑے جانا نہیں۔ یہ معاملہ ہے ہمارے ان بھائیوں کا، 3 اماموں کو چھوڑے ہوئے ہیں اور 3 اماموں کی علم کو ان سے سمجھے کہ نسبت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ سب لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کو پکڑنے، انہی پر چلنے، انہیں اپنانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔